السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل تا اور ناظرین، اس وقت سندھ پولیس کے دو رینج ایسے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ ٹکراؤ کسی پوزیشن پیدا ہو چکی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ غلام نبی میمن کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ کوشش تھی کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے امریکہ سے واپس آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ سندھ پولیس کو خیر آباد کہتے ہوئے آئی جی ریلوے کا جو ہے وہ چارج سنبھال لے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہزار خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن کم نکلے۔ ان کا جو یہ خواہش تھی، ان کا جو یہ خواب تھا، بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں جو ہے ان تمام تر صورتحال سے واقف کار خود ان کے ایک قریبی ساتھی نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اہم ترین معلومات اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ خود غلام نبی میمن کی کوشش کافی حد تک جو ہے کامیابی کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور عامر ذوالفقار جو ہے وہ ان پر جو ہے پنجاب کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ خود غلام نبی میمن نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید تک کی جو ہے وہ حمایت حاصل کر لی تھی، اور اب بھی ان کے پاس جو ہے وہ شیخ رشید یعنی وفاقی وزیر داخلہ کا ایک بہت مضبوط کارڈ موجود ہے ایف آئی اے میں اپنی پوسٹنگ کروانے کے لیے۔ لیکن افسوس یہ کہ ایف آئی اے میں جو اس وقت ڈی جی ہیں یعنی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، ان سے ان کی زبردست قسم کی ناچاکی ہے یا ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے غلام نبی میمن جو ہے وہ ایف آئی اے نہیں جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس جو ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی مضبوط ترین سفارش موجود ہے، اور وہ بآسانی جو ہے وہ سلطان علی خواجہ کو ان کی سیٹ سے بے دخل کر کے خود ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے بن سکتے ہیں اگر وہ چاہیں۔ لیکن چونکہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، اس وجہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے چین آف کمان میں جانا نہیں چاہتے۔ اب اتنے تمام تر جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود وہ خود کو سندھ پولیس سے جب نہ نکال سکے تو اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے اپنی برانچ کے ذریعے کچھ اس طرح کی سچویشن اس وقت سندھ پولیس کے اندر پیدا کر دی ہے کہ جب آئی جی واپس آئیں گے تو انہیں جو ہے پورے کے پورے سندھ پولیس میں جو ہے وہ ایک افراتفری کا ماحول جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یعنی کہ اس وقت جس طرح کی رپورٹیں جو ہے اسپیشل برانچ جو ہے وہ آرگنائز جرائم سے متعلق جو ہے وہ بھجوا رہی ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت پوری کی پوری سندھ پولیس یعنی کہ 1,40,000 کی جو پولیس فورس ہے ان کے پاس سوائے آرگنائز جرائم کو چلانے کے اور کوئی کام ہی نہیں رہا۔ ان کی رپورٹوں سے تو یہی ظاہر ہے کہ پوری کی پوری پولیس جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آرگنائز جرائم میں جو ہے وہ ڈوب چکی ہے۔ یعنی پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے پولیس والے سوائے آرگنائز جرائم کے اور کچھ کر ہی نہیں رہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ خود پولیس کے اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ ہے اس سے تو یہی سب کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ مجھ سے جو ہے خود ہمارے چینل سے جو ہے ان رپورٹوں سے متاثر بہت سارے تھانوں کے ایس ایچ اوز نے، ڈی ایس پیز نے اور خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز نے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنے دکڑے سنائے کہ آخر اس رپورٹ کی حقیقت کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ مبینہ طور پر جو ہے نا بددیانتی پر مبنی ہے۔ یعنی کہ اسپیشل برانچ کے جو گرگے ہیں، اسپیشل برانچ کے جو انٹیلیجنس شعبے سے جو افسران یا اہلکار تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جو ہے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر جو ہے یہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی ہے۔ یعنی جن تھانوں سے یا جن تھانوں کے حدود میں چلنے والے جوئے، سٹے، منشیات اور آرگنائز کے جرائم کے دوسرے اڈے ہیں، ان سے ان گرگوں کی جن سے سیٹنگ ہے ان کا تو ذکر ہی کسی جگہ نہیں ہوا۔ یعنی ان پولیس والوں کا تک کا ذکر نہیں ہے جو کہ آرگنائز جرائم چلا رہے ہیں بعض تھانوں کے حدود میں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان میں سے ان کا کہنا ہے کہ خاص طور سے جو ہے پی آئی بی کالونی جو ہے، تھانہ جو ہے، اس کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے کہ وہاں کتنا زیادہ جو ہے آرگنائز جرائم اس وقت چل رہا ہے، کہ خود پرانی سبزی منڈی جو ہے وہاں پر، اور یہ خود جو ہے
کہ درویش کا منشیات کا اڈا ہے، احمد علی مقصی کا منشیات کا اڈا ہے، نور خان کا ہے، سرکت قاری ابراہیم کا ہے، اور مبارک گٹکے والا ہے، کریم کا جو ہے وہ جوئے سٹے کا اڈا چل رہا ہے۔ اس طریقے سے کٹی پہاڑی میں منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، اور اکبر کانا کا جو ہے وہ MPR کالونی قصبہ میں، فقیر کالونی میں، اس طریقے سے بہت سارے اور اڈے چل رہے ہیں۔ لیاری میں بہت سارے اڈے چل رہے ہیں، یعنی کہ وہ اڈے جہاں سے جو ہے خود اسپیشل برانچ کے جو IR بنانے والے ہیں، اسسٹنٹ سب انسپکٹر، ان کے جو سپاہی، ان کی جہاں پر سیٹنگ ہے، جہاں سے انہیں مومانگا جو ہے بتہ مل رہا ہے، تو ان پر انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور جہاں سے ان کی سیٹنگ نہیں ہے، جو انہیں پیسے نہیں دے رہے تھے، ان کے خلاف جو ہے انہوں نے پوری مربوط ایک تفصیل سے رپورٹ جاری کر دی۔ اب اس رپورٹ کی کہنے میں نیچر پر یا اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جا رہا ہے کہ رپورٹ حقائق پر مبنی ہے، اس میں تھوڑی بہت جو ہے غلطی ضرور ہوگی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ منشیات یا آرگنائز جرائم کے جو ہے وہ اڈے نہیں چل رہے، تمام کے تمام اڈے چل رہے ہیں۔ رپورٹ جو ہے وہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے کسی حد تک، لیکن اس میں بہت سارے جو ہے وہ آرگنائز جرائم کو جو چھوڑ دیا گیا ہے یا وہاں پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کی گئی، تو اس کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ ان کی سیٹنگ ہے، اور سیٹنگ کے نتیجے میں جو ہے ان کو جو ہے وہ اس پر ریکارڈ پہ نہیں لایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو آرگنائز جرائم کے اڈے، کیا یہ اب 2-3 مہینوں سے چل رہے ہیں یا کہ سال ہا سال سے چل رہے ہیں؟ اب اس سلسلے میں خود انہی تھانوں کے SHOs کا کہنا ہے کہ یہ منشیات کے اڈے، یہ جوئے سٹے کے اڈے پچھلے 20-30-40 سالوں سے چل رہے ہیں۔ ان اڈوں میں کی تعداد میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی۔ اب خود جو اس وقت جو ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ، 2 سال موصوف خود بھی جو ہے ایڈیشنل IG کراچی رہے ہیں، تو کیا اس وقت یہ اڈے نہیں چل رہے تھے؟ ہاں، اس وقت یہ اڈے چل رہے تھے، لیکن افسوس کہ اس وقت ان اڈوں کو یا اس آرگنائز جرائم کو جو ہے اسپیشل برانچ والے جو ہے وہ ریکارڈ پر نہیں لائے تھے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ کوئی اور نہیں، خود موجودہ ایڈیشنل IG اس وقت جو کراچی ہے، عمران یعقوب مناز تھے۔ ان کے علم میں بھی تھا اور ان کے جو سٹاف تھا سب کے علم میں تھا، لیکن انہوں نے کوئی ایسی سچویشن اس وقت کریٹ نہیں کی تھی کہ رپورٹ بنا کے بھجواتے۔ انہوں نے زبانی وربلی جو ہے وہ کہتے رہے کہ بھئی آپ کے علاقے میں یا کراچی رینج میں جو ہے جوا سٹا منشیات یہ سب کچھ چل رہا ہے، آپ اس کو کنٹرول کرو۔ لیکن یہاں اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جو ہے وہ آنکھیں ماتھے پر رکھی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ رپورٹوں کا سلسلہ شروع کر کے اس وقت ایک طریقے سے کراچی رینج کو جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے ان SHOs کا جو کہ اس پورے کے پورے اس میں ان رپورٹوں کے زد میں آ رہے ہیں۔ ان SHO کو کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب خود غلام نبی میمن جو ہے ایڈیشنل IG کراچی تھے تو اس وقت کوئی پورے شہر میں کوئی دودھ یا شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی، اس وقت بھی یہی جوئے سٹے منشیات کے اڈے چل رہے تھے، لیکن اس وقت جو ہے اسپیشل برانچ والوں نے جو ہے وہ مروت سے کام لیا تھا، اور اس وقت وہ کوئی رپورٹیں نہیں بھجوا رہے تھے، بلکہ وہ وربلی جو ہے ان سے کہتے تھے کراچی رینج والوں سے بھی کہ یہ اڈے چل رہے ہیں، ان اڈوں کو آپ ختم کریں، یہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اب ایک طریقے سے جو ہے وہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ خود کراچی رینج کو جو ہے وہ مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ خود ایڈیشنل IG عمران یعقوب مناز جو ہے یہ جو ہے وہ خود IG سندھ جو ہے مشتاق مہر کے منظور نظر ہیں، اور انہی کے جو ہے سفارش پر جو ہے وہ انہیں جو ہے ایڈیشنل IG کراچی لگایا گیا۔ اب اس طریقے سے کراچی رینج کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک طریقے سے ہٹ کیا جا رہا ہے، کراچی رینج کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ کراچی رینج کو نہیں بلکہ ایک طریقے سے خود IG سندھ مشتاق مہر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور انہیں ایک طریقے سے ہارڈ ٹائم دینے کی کوشش کی جا رہی۔ یہ کہنا ہے ان SHOs کا جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا چینل سے، اور انہوں نے اپنے دکڑے بیان کیے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اسپیشل برانچ والے جو ہے اس وقت جہاں ان کی سیٹنگ ہے وہاں کے بارے میں کوئی IR نہیں بھجواتے ہیں، اور جہاں سیٹنگ نہیں ہوتی ہے اپنا بہاؤ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اس وقت IR جو ہے وہ بھجوانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت کراچی کیا
پورے سندھ کے اندر جتنے بھی یہ اس وقت آرگنائز جرائم چل رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے اسپیشل برانچ کی ملی بھگت کے بغیر کوئی ایک بھی اڈا نہیں چل سکتا، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایران کا جو ڈیزل ہے، ایرانی ڈیزل جو اسمگل ہو کے جو ہے ایران سے آ رہا ہے، وہ بھی خود اسپیشل برانچ کے علم میں ہے، لیکن کبھی اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایک بھی آئی آر جو ہے کبھی اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی نے بھجوانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہی حال جو ہے وہ دوسری اسمگلنگ کا سامان ہے، یہی حال جو چھالیا اور دوسرا جو کوئٹہ سے آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی کبھی کوئی رپورٹ نہیں بھجوائی۔ یہی حال جو ہے وہ کلفٹن کے جو ایس پی ہیں توحید میمن، ان کے حدود میں اتنا سب کچھ چل رہا ہے، انہیں بھی جو ہے کوئی خاص ٹارگٹ نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کے سٹاف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، نہیں جو ان کے خاص چمچے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہی حال جو ہے خود جو ہے کیا نام ہے کلفٹن کے جو ایس ایچ او ہیں پیر شبیر، ان کو بھی بالکل جو ہے اگنور کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان سب کے جو ہے وہ ڈانڈے جو ہے اوپر جا کے بڑے افسروں سے ملتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا منظور نظر بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں جو ہے اسی آرگنائز جرائم اور اسپیشل برانچ کی اس رپورٹوں سے متعلق جو ہے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ کراچی کے ایک سابقہ ایس ایچ او ہیں جو کہ اس وقت ڈسمس ہے، عباس چیمہ، وہ کیا کہتے ہیں ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کے بارے میں، یہ ضرور دیکھنا۔ میں ان سے کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا خبر اس طریقے سے جاری وہ ساری طرح چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک کانسٹیبل کا قتل ہوا زمان ٹاؤن کے علاقے میں۔ قتل کی یہ واردات تقریباً 4-5 روز پہلے ہوئی ہے۔ یہ واردات جو ہے یہ مصطفیٰ تاج کالونی ہے زمان ٹاؤن کے علاقے میں۔ کانسٹیبل یاسر کی پوسٹنگ جو ہے وہ اسٹیٹ مینجمنٹ برانچ سی پی او میں ہے، اور ان کے باس جو ہیں وہ ہیں آئی جی سندھ کے پی ایس او اسسٹنٹ سب انسپکٹر عدنان رفیق صدیقی، وہ ان کے باس ہیں اسٹیٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے۔ اب خود جو مقتول ہیں کانسٹیبل یاسر کے جو قریبی ساتھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ جو قتل کی واردات ہے، مقتول کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پولیس میں کانسٹیبل ضرور تھے لیکن بہت ہی شریف النفس تھے، یعنی کہ رشوت کا یا کسی اور معاملے کا دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پولیس کی ملازمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود دودھ کی سپلائی کا بھی کام کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ قتل کی واردات ہوئی؟ دودھ کی سپلائی کے ساتھ آخر وہ کون سا دوسرا دھندا کاروبار شروع کیا کہ جس میں جو ہے پھر ان کی موت واقع ہو گئی؟ اس سلسلے میں ان کے اپنے ہی قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ جب سے جو ہے یہ عدنان رفیق صدیقی کے چین آف کمان میں مقتول آئے تھے، اس کے بعد سے ان کا جو ہے وہ رہن سہن، ان کا جو طور طریقے تھے اس میں تبدیلی آ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ عدنان رفیق صدیقی کے جو ہے مبینہ طور پر بیٹر بن چکے تھے۔ ان کے لیے بیٹ اکٹھی کرتے تھے پوری کراچی سے، کراچی کیا بلکہ اندرون سندھ سے بھی جو ہے وہ بیٹ اکٹھی کرنے کا کام جو ہے وہ مقتول کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ چھالیا، گٹکا، ماوا اور دوسرا جو سامان تھا ممنوع، وہ سرکاری سوزوکی میں جو ہے ہائی روف میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی موونگ کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی کہ سپلائی کرتے تھے، وہ جو کروڑوں کا کاروبار تھا، یعنی کہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ ایک طریقے سے یہ سارا کا سارا اضافی کام جو ہے اپنے افسر کے کہنے پر کر رہے تھے۔ کروڑوں کی ڈیلنگ ہوتی تھی روزانہ کی بنیاد پر، یعنی پورے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، پورے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں، ان تمام علاقوں میں جو ہے گٹکا، ماوا، دوسرا جو ہے چھالیا وغیرہ جو ہے خود مقتول سے جو ہے پی ایس او صاحب جو ہے وہ سپلائی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی دوران ایک پارٹی سے جو ہے ان کا تنازع ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپے کے معاملے پر، وہ اسی چھالیا اور گٹکے کے سپلائی کے سلسلے میں وہ 15 کروڑ دینے یا نہ دینے کے معاملے پر جو ہے تکرار ہو جاتی ہے، اور تکرار کے نتیجے میں جو بالآخر ان کا کام جو ہے یاسر کا تمام کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو
مقتول کے نماز جنازہ میں جو ہے خود آئی جی کے پی ایس او بھی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے جو ہے تفتیشی افسروں کو حکم دیا ہے، ان کو تاکید کی ہے کہ اس واردات میں ملوث جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ یعنی وہ ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے، یہ قتل ایک طریقے سے خود پی ایس او کے لیے ایک پیغام ہے، یعنی کہ وہ مارنا تو پی ایس او کو چاہ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کے اپنے ہی بیٹر کو انہوں نے راستے سے ہٹا کر ایک طریقے سے سخت ترین پیغام جو ہے وہ آئی جی کے پی ایس او کو بھجوا دیا۔ یہ کہنا ہے خود مقتول کے قریبی ساتھیوں کا، اور خود جو اس وقت سی ڈی ڈی میں جو اس کی تفتیش ہو رہی ہے، اور تفتیش جس رفتار سے آگے بڑھ رہی، تو اس میں یہی معلوم ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے جو ہے گینگ اس وقت ملوث ہو گئے ہیں اس قتل کی واردات میں۔ سی ڈی ڈی جو ہے اس میں تفتیش کر رہی ہے، دیکھنا ہے کہ سی ڈی ڈی جو ہے ان خطرناک ملزموں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں سے کروں کہ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و سر کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، سندھ پولیس میں جو ہے 2 ہی باکسر بھرتی ہوئے تھے غلطی سے، اور 2 باکسر جو ہے وہ پورے کے پورے 1,40,000 کی جو نفری ہے وہ ان کو باکسنگ کی تربیت دے رہے تھے، یعنی کہ جو کہ ناکافی تھے، یعنی کہ بالکل تبرک کے طور پہ تھے۔ 2 انسٹرکٹر تھے رضاک آباد میں جو کہ تربیت دے رہے تھے، لیکن پولیس کی مس مینجمنٹ اور جو پرنسپل جو ہے وہاں تعینات، ان کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں جو ہے پولیس کے ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ اتنے نایاب، اتنے قیمتی اور اتنے جو ہے تبرک شدہ جو باکسر تھے وہ ان کی خدمات سے محروم ہو گئی۔ یعنی کہ پہلے جو ہے کانسٹیبل تھا اسلم پرویز، وہ تو آج سے جو ہے 2010 میں ہی جو ہے ان کا ٹرانسفر کر دیا تھا ٹریننگ سینٹر سے، رینج میں چلے گا، ابھی رینج میں اس وقت ڈیوٹی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی جو قابلیت ہے اس سے استفادہ کرنے کے بجائے انہیں جو ہے کک مار کر نکال دیا ٹریننگ سینٹر سے، اور وہ چلے گئے رینج میں، اس وقت رینج میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اسلم پرویز جو کہ پاکستان کے لیول پر ایک بہت بڑا باکسر تھا۔ افسوس کہ سندھ پولیس جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ خوبیوں سے جو ہے وہ نہ تو خود مستفید ہو سکے، نہ اپنے 1,40,000 اہلکاروں کو جو ہے نا ان سے مستفید کروا سکے، ان کو باکسر بنا سکے۔ اسی طریقے اب حال ہی میں جو ہے 2 جو سب انسپکٹر ہیں جو کہ انسٹرکٹر ہیں، میں کل کے پروگرام میں بھی جو ہے یہ کہہ چکا ہوں کہ بھئی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ دونوں جو سب انسپکٹر ہیں، ایک عبد الکریم ہے، یہ بھی باکسر ہیں، اور دوسرے ہیں صابر جمیل، یہ ماسٹر آف روم کمبیٹ ہیں، یعنی کہ کمرے کی فائٹنگ کے ماسٹر ہیں، گولی میں سے گولی نکالنے کے جو ہے یہ ماہر ہیں، یعنی کہ اتنے قیمتی گوہر نایاب ہیں، یہ بھی جو ہے ان کی خدمت یا ان کی حفاظت جو ہے وہ ٹریننگ جو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا وہ نہیں کر سکے، اور ان دونوں کا پرموشن ہو گیا تھا اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے، یہ سب انسپکٹر بن جاتے ہیں، اور خود رضاک آباد کے اندر جو ہے یعنی کہ ویکینسی نہیں ہے سب انسپکٹر کی، ویکینسی نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا ٹرانسفر جو ہے رضاک آباد سے جو ہے وہ کراچی رینج میں کر دیا گیا۔ یعنی انہیں کسی نے روکنے کی، کسی نے ٹوکنے کی زحمتی گوارا نہیں کی کہ یہ گوہر نایاب کیوں ٹریننگ سینٹر سے جا رہے، ٹریننگ سینٹر تو ویران ہو جائے گا، یہ اتنے یعنی کہ بہترین انسٹرکٹر، لیکن نہ تو وہ جو رضاک آباد کے جو پرنسپل ہیں شاد ابن مسیح کو ان کی اہمیت کا احساس ہوا کہ وہ انہیں روکتے، انہوں نے بھی جو ہے ان کو چلتا کر دیا، اور نہ ہی جو ہے وہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈی آئی جی جو ہے ٹریننگ جو ہے عمران یعقوب نے بھی جو ہے وہ انہیں روکنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ صابر جمیل اور خود سب انسپکٹر عبد الکریم جو ہے وہ دونوں جو ہے رضاک آباد سے جو ہے ان کا ٹرانسفر ہو گیا پولیس اسکول سے، اور اب کراچی رینج میں جو ہے ان دونوں کی پوسٹنگ اس وقت کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خود ٹریننگ کے جو ڈی آئی جی ہیں عمران یعقوب جو ہے وہ انہوں نے 2 پولیس ٹریننگ سینٹر تھے، ایک تو خیرپور کا جو ہے وہ RTC رنگروٹ ٹریننگ سینٹر، وہاں کا انہوں نے دورہ کیا، وزٹ کیا اچانک، اور اس کے بعد جو ہے وہ
خود لاڑکانہ کے جو پولیس ٹریننگ سینٹر وہاں پر گئے، ان کا بھی اس اسکول کا بھی انہوں نے وزٹ کیا. ان کو جو ہے سکرن جو ہے نواب شاہ کا جو ہے یہ اسپیشلائز کمانڈو ٹریننگ سینٹر بھی آنا تھا، لیکن سورج غروب ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر نہ جا سکے. اب کل یا اگلے دن کسی دن وہاں جائیں گے، وہاں کا وزٹ کریں گے. تو میں اب عمران یعقوب سے یہ متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ ڈی آئی جی ٹریننگ ہے، تو یہ جو گوہر نایاب آپ کی رضاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر سے چلے گئے ہیں، انہیں روکیں، ان کی خدمات لیں اور ان سے جو ہے اپنے نئے جو زیر تربیت پولیس اہلکار ہیں ان کو مستفیض کروائیں. ناظرین، قبل میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طریقے سے جاری ہو سکے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اظہر مغل جو ہیں وہ ایک ایس پی تھے ایس ایس یو میں، لیکن وہ ایس ایس پی ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایس ایس یو کی جو صورتحال ہے وہ اس سے کچھ مطمئن نہیں ہوئے، اور وہ خود وہ وہاں پر ایڈجسٹ جب نہ کر سکے تو انہوں نے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں سے نکال دیں، مجھے کسی اور جگہ پوسٹنگ کروا دیں. پولیس ذرائع کا کہنا ہے جس کے بعد جو ہے خود اظہر مغل کو جو ہے وہ پھر ایف ایس سی یعنی فارن سیکورٹی سیل میں جو ہے ان کی پوسٹنگ آج جو ہے عمران یعقوب منہاس ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کر دی ہے. ناظرین، آئی جی سندھ مشتاق مہر جو ہے اتوار والے روز جو ہے وہ امریکہ سے واپس کراچی آ رہے ہیں اور اپنی پوزیشن وہ دوبارہ سنبھال لیں گے. ہم پچھلے پروگراموں میں کہتے رہے کہ ان کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، ایک پروسیس چل رہا تھا، لیکن وہ پروسیس جو ہے وہ ایک ٹیلی فون کال کی مار ثابت ہوئی اور پورا کا پورا پروسیس جو ہے وہ اس وقت روک دیا گیا. ان کے پروسیس کی وجہ سے ہی جو ہے جو ٹرانسفر ہونا تھا تو اس میں جو ہے وہ عامر ذوالفقار جو ہے وہ آئی جی سندھ بننے کے مضبوط امیدوار تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آئی جی ریلوے بننے کے لیے خود غلام نبی میمن نے بھی جو ہے وہ چھکا مارا تھا، لیکن بعد میں پوری کی پوری جب کایا ہی پلٹ گئی، یعنی کہ آئی جی کا جو ہے وہ ٹرانسفر کا پروسیس جب رک گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے خود عامر ذوالفقار جو ہے وہ انہیں جو ہے دوبارہ سے جو ہے ریلوے کے آئی جی کی پوسٹ کے لیے جو ہے سلیکٹ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے خود غلام نبی میمن کی اتنی کاوشیں، اتنی محنتیں اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ مینیج کیا تھا خود وفاقی وزیر داخلہ کو، وہ بھی سب کا سب جو ہے بیکار گیا اور ان کو وہاں پر جو ہے وہ آئی جی ریلوے وہ نہ بنا سکے. لیکن اب بھی غلام نبی میمن کے پاس جو ہے ایک مضبوط کارڈ ہے ایف آئی اے میں اپنی پوسٹنگ کروانے کے لیے، اور اب اس طریقے سے جو ہے خود سلطان خواجہ پر جو پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ کی تلوار لٹک رہی تھی، تو اب جو ہے وہ غلام نبی میمن کی دو دھاری تلوار جو ہے سلطان علی خواجہ پر لٹک رہی ہے. کسی وقت بھی اگر ان کے یعنی غلام نبی میمن کے تعلقات یا مراسم جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے ثناء اللہ عباسی کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ فلائنگ کر جائیں گے، بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے جو ہے ساؤدرن زون بننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی وقت بھی اگر غلام نبی میمن کے جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے ساتھ جو ہے مراسم یا تعلقات بہتر ہو جائیں تو پھر اس صورت میں جو ہے سلطان خواجہ کی چھٹی جو ہے وہ ایف آئی اے سے ہو جائے گی. یہ کہنا ہے خود غلام نبی میمن کے قریبی رفقا کا. ناظرین، اب اجازت چاہنے سے پہلے میں کہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ خود جو سرجانی ٹاؤن تھانے کے جو سابق ایس ایچ او ہیں عباس چیمہ جو ہے خود غلام نبی میمن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ. عباس چیمہ صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کراچی میں جو اس وقت پوری کی پوری جو پولیس ہے وہ افراتفری کا شکار ہے اسپیشل برانچ کی رپورٹوں کے نتیجے میں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہے سب کچھ؟ جی السلام علیکم بھائی جان. بات یہ ہے کہ میں تو خود پنجاب گیا ہوا تھا، ابھی 3 دن پہلے واپس آیا ہوں. میں نے بھی خبروں میں یا واٹس ایپ میں دیکھا ہے. بات یہ ہے، کوئی جو پہلے والی میری بات ہے کہ ابھی یہ سارے گناہگار ہو گئے ہیں، پارسا لوگ کہاں یہ سر چلے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے جب میں ایز اے ایس ایچ او سرجانی تھا تو میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی جناب ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن صاحب کے سارے یہاں کا حضوری نام کا جو سب سے بڑا اڈا ہے ارساد راز سے ہے، اس کے لیے میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہاں نفری تو کچھ ہے، ملی مجھے تھوڑی سپورٹ کر دیں، میں اس کا کلا کما کر دوں گا.
تو اس کا مجھے سائڈ افیکٹ کیا آیا کہ جناب اسی دن میں نے صبح 7:30 بجے جناب ایڈیشنل جی غلام نبی میمن صاحب کو ریکویسٹ کی، اس لیے کیونکہ میری ان کے ساتھ نوکری کبھی نہیں ہے، لیکن امید تھی کہ ایماندار انیسٹ آدمی ہے اور مجھے اسی وقت بلائیں گے اپنے دفتر میں، بلکہ میں نے بولا سر مجھے وہ یہاں بلا لیں، میں آپ کو پوری کہانی بتاؤں گا یہاں جو ستیہ ناش ہو رہا ہے، اتنے لاکھ روپے ہفتہ ایس ایچ او کا ملتا ہے اور یہاں یہ کرائم ہو رہے ہیں، تو مجھے تھوڑی سپورٹ کریں نفری کی شکل میں، یا میرے سے میٹنگ کریں یا میری آواز سن لیں۔ تو اس کا بھائی جان سائڈ افیکٹ کیا کہ شام کو ایس ایچ او احسان چنا صاحب آ گئے اور میں اسی سزا میں جس نے بولا کہ بھائی جان یہاں سے سائڈ پکڑ جو آپ کے خلاف مجھے آرڈر ملا کہ مس کنڈکٹ بناؤ، احسان چنا صاحب زندہ ہے، موجود ہیں، پھر جس کی میں نے اسی چیز کی ڈاکیومنٹری بھی کر دی کہ مجھے میری جرم کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آج میں حیران ہوں، یہ یکدم لسٹیں الزام آ رہا ہے ایجنسیوں کا، ایجنسیاں تو مقصد پہلے بھی کام کر رہی ہیں، جو ہم نے سنا ہے کہ یہ ایجنسیوں کی رپورٹ ملی آئی جی کو، کراچی تو بہت بڑا ہے، تو پھر یہ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے حساب سے 363 کا فگر دیا گیا اڈوں کا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں نے ابھی اخبار پڑھا، اس میں دیکھا کچھ بندے ملیر کے ایس ایس پی صاحب نے معطل کیے ہیں، اپنا ادھر سے سٹی والے نے، اپنا کیماڑی والوں نے معطل کیے ہیں جن کے کوئی نام آئے ہیں۔ تو یہ اس میں اور وضاحت کروں کہ مجھے اللہ کو جان نہیں ہے، حاجی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ میں نے نوکری کی ہے منگو پیر میں، ٹھیک ہے جی، اور میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ حاجی ثناء اللہ کا میں نے نام دے کے رہا ہوں، ان کا کوئی 50 جگہ نام آیا ہے وہی رضویہ تھانے کے والے سے نا جی، تو انہوں نے پتہ نہیں ہر بندے میں کوئی گناہ ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ شورٹی میں دیتا ہوں کہ حاجی ثناء اللہ صاحب اس کام کے سخت خلاف ہیں۔ حضوری کا اڈا تو جو سرجانی کا تھا، وہ مینے کا اڈا منگو پیر والا، تو اس میں حاجی صاحب نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، کس کو؟ مینے کو، جس نے پراٹو گاڑیوں کی آفر کی، کروڑوں روپے کی آفر کی، لیکن حاجی صاحب نے اس کی ناک میں دم کیا۔ جب تک حاجی ثناء اللہ ایس ایچ او رہے ہیں منگو پیر میں ان کے ساتھ تھا ایز ایڈیشنل ایس ایچ او، میں حلفین کہتا ہوں مجھے مرنا ہے کہ منشیات کے کام کے حاجی ثناء اللہ بہت خلاف ہے، اور ان کا کچھ 40 دفعہ میں نے ابھی نام دیکھا ہے حاجی صاحب کا، حاجی ثناء اللہ صاحب کا، تو میری خود سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا سازش ہے یا کیا پلاننگ ہے یا قیامت کی نشانی ہے کہوں گا بھائی جان۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب سرجانی ٹاؤن تھانے کے سچو تھے تو آپ نے اس وقت منشیات کا جو اڈا تھا حضوری کا، اس کو بند کروانے کے لیے جو ہے اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی جو غلام نبی میمن ہے، جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ہے، جن کی ہدایت پر ہے، جن کے حکم پر جو ہے یہ اس وقت پوری کی پوری اسپیشل برانچ جو ہے متحرک ہو چکی ہے، اور تمام کراچی پولیس اور بلکہ اندرون سندھ کی پولیس کو بھی جو ہے وہ آرگنائز جرائم سے متعلق جو ہے وہ رپورٹیں بھیج چکی۔ تو ان سے آپ نے براہ راست بات کی تھی، ان کو آپ نے میسج کیا تھا کہ میری مدد کریں، یہ اتنا بڑا اڈا چل رہا ہے منشیات کا، اس کو بند کروانے کے لیے۔ تو اس وقت بقول آپ کے کہ اس وقت جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے جو ہے انہیں یہ منشیات کے اڈے نظر نہیں آئے، یہ آرگنائز جرائم کے جو اڈے نظر نہیں آئے، اور انہوں نے بجائے آپ کی مدد کرنے کے وہاں دوسرا ایس ایچ او بھجوا کر جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے ایک طریقے سے مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوائی تھی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں غلام نبی میمن کے خلاف، آپ یہ کہنا چاہ سر رہے ہیں؟ میمن صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہے، یہاں عام مثالیں ہیں، جٹکی مثالیں ہیں، کتا کتے کا ویری ہے، بد قسم ملک ایک ایماندار آدمی کو کیا ضرورت ہے دن رات تکلیف کرنے کی، ذلیل ہونے کی، بھاگنے کی، سفارشیں کرانے کی، یعنی اپروچ کرانے کی، مجھے پوسٹنگ تو جب نماز پڑھنی ہے اللہ خیر صلاح، تو اس کے بعد کیا ضرورت ہے اس کہ ایک بندہ ایماندار ہے، بھلے میں ہوں آپ ہے کوئی بھی ہے، اس کو تو کوئی خود ڈھونڈ کے لگائے بھائی آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کہاں گئے، وہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا جیسے میں نے ذکر کیا، مجھے اس وقت جو ڈی آئی جی تھے ویسٹ کے اپنا عامر فروقی صاحب، انہوں نے مسجد مجھے ایس ایچ او لگایا، انہوں نے کسی بندے نے بولا تو انہوں نے بولا، میں نے بولا سر میں نہیں لگوں، بولا نہیں یار آپ کے لوگ ہر بندہ کہہ رہا ہے وہ نیسٹ آدمی ہے، نیسٹ ہی تو مقصد ہے، اس ملک میں اگر آ جائے تو کیا کمی ہے اس ملک میں۔ دوامی صاحب بات یہ ہے کہ یہ سب الٹی گنگا بلے شاہ نے بولا وہ بہ رہی ہے، بہروپیوں کی کہانی میں پہلے کہہ چکا ہوں، ابھی اس لسٹ کو دیکھ کے یہ اخباروں میں بھی دیکھ کر حیران ہے، وہ بنے گا کیا؟ اب اس کا مقصد ہے کہ وہ ایک ایس ایچ او بڑی پاور کا نام ہے، مجسٹریٹ علاقہ ہوتا ہے، یہاں وہی ایس ایچ او امتحان لے کے، پہلے میں نے بولا تھا امتحان کیا کر رہا ہے، امتحان میں کرپٹ آدمی نہیں لگ رہے، امتحان میں لوگوں کو حلف لو کہ بھئی ہماری عزت کا خیال کرو۔ میں افسران بالا سے یہی بار بار کہتا ہوں کہ امتحان میں حلف لو کہ ہماری عزت کا خیال کرو۔ آج جو موجودہ جو ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں، میری ان کے ساتھ بھی کوئی نوکری نہیں ہے، لیکن میں ان کی جو اس وقت پالیسی ہے اس پہ میں خود مطمئن ہوں کہ اچھی ان کی سوچ ہے، جو موجودہ ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں، کہ انہوں نے ایک خوف کی تلوار بڑی طاقتور ہوتی ہے، ایک خوف ہے ان کا، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت وہ اچھے جا رہے ہیں، کل کو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ کوئی پتہ نہیں بھائی جان، کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے، اتنا کبھی خواب میں نہیں دیکھا تھا کہ جو سندھ کے اندر ظلم زیادتی کی کہانی چلے گی، ہر سائڈ ایک کرپشن، اندھیر نگری چوپڑ راج ہے۔ اوکے، بہت شکریہ، آج کے لیے آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے۔ عباسی میں اسی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اللہ